أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی جو آیت ہے سیکنڈ پارٹ ہے پچھلی آیت کا، جس میں وہ لوگ جو اللہ کی آیات پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ محکمات ہیں چاہے وہ متشابہات ہیں، ان کا مکمل ایمان ہوتا ہے آیات پہ، تو وہ کس طریقے سے دعا کرتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں وہ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اور آگے جو دعا کا پارٹ ہے وہ یہ والا ہے، تو اس میں وہ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے، کہ تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو، یعنی کہ قیامت والے دن سب لوگ جو ہے اکٹھے کر دیے جائیں گے ایک جگہ پہ، میدان حشر میں، جہاں پہ رزلٹ نکلے گا لوگوں کا کہ دنیا میں کیا اعمال کیے، کیا اچھا کیا کیا برا کیا۔ تو اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سب کا رزلٹ نکلے گا۔ تو جس طرح یہ قرآن ہے، یہ تھیوری ہے، ہم یہ تھیوریٹیکلی اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو لائف ہے، ہماری زندگی ہے، یہ پریکٹیکل ہے کہ ہم کس طریقے سے وہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ قیامت والے دن ایک وقت آئے گا جب دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور ایک میدان ہوگا جہاں پہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اللہ سے اپوائنٹمنٹ ہوگی، اور اس اسپیسیفک جگہ پہ رزلٹ نکلے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہمارا بلیف ہے، 100% یہ ہوگا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو اللہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی ہیں ویسے ہی ہوں گی۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر و خاتمہ بالایمان ہو۔ تو اب ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ دعا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا، اے پروردگار ہمارے یا اے رب ہمارے، انکا، تحقیق تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن، واسطے اس دن کے، یعنی اس میں اس کا مطلب ہے قیامت، لا ریب فیہ، نہیں شک بیج اس کے، ان اللہ، تحقیق اللہ، لا یخلف، نہیں خلاف ورزی کرتا، المیعاد، وعدے کی۔ اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہوا ہے کہ ہر ایک کو جو اس نے عمل کیا ہوگا اس کو صلہ ملے گا۔ اس نے اچھا کیا ہوگا تو اس کو اچھا صلہ ملے گا، برا کیا ہوگا تو اس کو برا ہی اس کا رزلٹ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پرومس کو توڑتا نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، ربنا، اے رب ہمارے یا اے پروردگار ہمارے، انکا، تحقیق تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن، واسطے اس دن کے، لا ریب فیہ، نہیں شک بیج اس کے، ان اللہ، تحقیق اللہ، لا یخلف، نہیں خلاف ورزی کرتا، المیعاد، وعدے کی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے الفاظ جو ہیں بار بار رپیٹ ہوتے ہیں، تو ریگولر جو ہے نا، اگر ہم آتے رہیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ الفاظ ہمیں آہستہ آہستہ یاد ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر جو مشکل الفاظ ہیں وہ بے شک وہ آتے ہیں قرآن کے اندر، لیکن آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹیج پہ لے کے جائے کہ جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہوگا تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر آپ کا ایمان جو ہے ریفریش ہو جاتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز مکمل ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگا ہوتا کہ کیا کہا گیا ہے، اور اگر ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہو جو ہم بول رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا ہم کہہ رہے ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے، تو ہمارا ایمان ریفریش ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ بعض سخت آیتیں آتی ہیں قرآن کے اندر،
تو وہ جب پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، امام جب پڑھ رہا ہوتا ہے، تو عرب تو رونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بعض آیات اتنی سخت ہوتی ہیں جہنم کے بارے میں کہ ان سے پڑھا نہیں جاتا، اور وہ پڑھ ہی نہیں سک رہے ہوتے، اتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے پڑھنا کہ وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، نماز کے دوران ہی رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ ان کی اپنی زبان ہے، جب ان کی اپنی زبان ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو ان پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اجمی ہیں، تو ہم پر وہ بات نہیں ہے جو عربوں کی ہے، تو اس لیے اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے جو ہے ہم لفظ بلفظ ترجمہ جب ہم قرآن کا پڑھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہم اس لیول پہ پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کو اس طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، اور اس طریقے سے جہاں بھی پڑھا جا رہا ہو ہمیں سمجھ آئے جیسے عربوں کو آتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ کل جو ہے میری ہاسپٹل میں بزی ہوں، تو انشاءاللہ پرسوں پھر کلاس کنٹینیو کریں گے۔ بس یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر مجھے تھوڑا سا ہاسپٹل کی میں انگیجڈ ہوتا ہوں، تو اس وجہ سے کلاسز اس طرح ہوتی ہے، ورنہ ادروائز ریگولر کلاس جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو بس مجبوری ہے میری۔ تو بہرحال میں واٹس ایپ پہ ٹائم اور ڈیٹ لکھ دیتا ہوں، تو اس حساب سے آپ اٹینڈ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔